بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت حکایت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ہندوستان کے سفر میں سومناتھ جوناگڑھ کا بت خانہ جسے محمود غزنوی نے برباد کیا، اب ہندوستان کی حکومت نے اسے دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ میں نے ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک بت دیکھا جس کو انہوں نے ایسے سجایا ہوا تھا جیسے اہل عرب زمانہ جاہلیت میں منات بت کو سجاتے تھے۔ صورت گر نے اس کی ایسی مورتی بنائی کہ اس سے اچھی تصویر بن ہی نہیں سکتی تھی۔ لوگ دور دراز سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے، دنیا بھر کے بت پرست اس پہ آس لگائے بیٹھے تھے، اس کے آگے آہذاری کر کے فریادی ہوتے۔ میں حیران تھا کہ یہ زندہ انسان مردہ بت کو کیوں پوجتے ہیں۔ ان میں سے ایک بت پرست کے ساتھ میری جان پہچان تھی۔ میں نے اس سے یہ معلوم کرنا چاہا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور تمام پجاریوں کو میرے خلاف میرے بارے میں بتا دیا کہ یہ بندہ خطرناک ہے۔ میں بھی خطرہ محسوس کرنے لگا۔ جب وہ اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھ رہے ہیں تو میرے دین کا سیدھا راستہ تو ان کو ٹیڑھا ہی نظر آئے گا۔ اگرچہ لوگ مجھے عقل مند سمجھتے ہیں لیکن بے عقلوں کے نزدیک تو میں جاہل ہوں۔ میں نے عاجز آ کر خوشامد کا راستہ اپنایا۔ جاہل اگر دشمن ہو جائے تو نرمی سے ماننے میں ہی سلامتی ہے۔ چنانچہ میں نے بڑے برہمن کی تعریف کی۔ میں زمین و آسمان کے کلابے ملانا شروع کر دیے اور بت بارے وضاحت کی میں کوئی اس سے بد اعتقادی نہیں ہوں بلکہ اس کے نقش و نگار پہ فریفتہ ہوں اور صورت کی دلکشی پہ حیران ہوں۔ لیکن چونکہ اس میں راہ میں نواوردوں کے لیے اس کے پجاریوں کی طرح حقیقت سے بے خبر ہوں، مسافر ہوں، اچھے برے کی پہچان نہیں رکھتا، لیکن دیکھی اندیکھی عبادت کا قائل بھی نہیں ہوں۔ اگر حقیقت حال سے آگاہی ہو جائے تو ہو سکتا ہے میں سب سے پہلے اس کی پجاری ہو جاؤں۔ برہمن یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میری باتوں کی تائید کرتے ہوئے بولا، جو دلیل ڈھونڈتا ہے وہ منزل پہ ضرور پہنچ جاتا ہے۔ میں نے تیری طرح بہت سفر کیے، سب بتوں کو بے جان مردہ پایا، لیکن اس بت میں ایک کمال دیکھا ہے، تب اس کا پجاری بنا ہوں۔ اگر تو بھی وہ کمال دیکھنا چاہے تو آج رات یہیں ٹھہر، کل صبح دیکھ لینا۔ چنانچہ میں برہمن کے کہنے پہ ان ناجنسوں میں ٹھہر گیا، مگر ایسے جیسے بیزن ایران کا ایک شہزادہ جسے افرزیاب نے کنویں میں قید کر دیا تھا۔ یہ رات میرے لیے قیامت کے دن کی طرح لمبی ہو گئی۔ پجاری میرے ارد گرد بت کی پوجا کر کے گویا بے وضو نمازی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ بعض ائمہ نے بغیر طہارت کے نماز پڑھنا کفر فرمایا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پانی استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کے بغلوں سے دھوپ میں مرے ہوئے مردار کی طرح بدبو پھوٹ رہی تھی۔ شاید مجھ سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہو جس کی سزا میں اتنا بڑے عذاب بھگت رہا ہوں۔ ساری رات میرا ایک ہاتھ دل پر اور دوسرا دعا پر ہے۔ ادھر دن کا نکارہ بجا، ادھر برہمن مرغے کی طرح چلایا اور دن نکلنے کی خبر دی۔ بے عقل پجاری ہر طرف سے بغیر پانی استعمال کیے عبادت کو آ گئے۔ بت خانے میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ میں غصے اور غم کی کیفیت میں نیند کی وجہ سے مست تھا کہ اچانک بت نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ ایک دم شور اٹھا، گویا دریا جوش میں آ گیا۔ یہ اس بت کا کمال تھا جو برہمن دکھانا چاہتا تھا اور جس کے دیکھنے کے لیے سعدی نے یہ قیامت خیز رات وہاں گزاری۔ جب بت خانہ خالی ہوا تو برہمن نے مجھے کو ہنستے ہوئے کہا، اب تو تیرا شک دور ہو گیا ہوگا اور حقیقت سے آگاہی ہو گئی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ جہالت کی اس پلندے کو نصیحت کرنا تو بیکار ہے۔ چنانچہ میں خود کچھ دیر فکر سے روتا رہا اور اپنے کیے پر شرمندہ رہا۔ میں نے وہاں حق بیان کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ حق کو باطل پرستوں سے چھپانا ہی چاہیے۔ زبردست سے مقابلہ کر کے پنجہ تڑوا لینا بہادری نہیں اور حماقت ہے۔ میرے رونے سے کافروں کے دل نرم ہو گئے۔ پتھر سیلاب سے پلٹ جائے تو کوئی تعجب نہیں۔ میری خدمت کو دوڑے عزت کی۔ میں بھی معذرت کے لیے بت کے پاس گیا جو ساگوان کی تخت اور سونے کے
चढ़ाव वाली कुर्सी पे विराजमान था। मैंने दिखावे के तौर पर उस जलील बुत के हाथ को चूमा और दिल में उसके पुजारियों पर लानत की। चंद दिन मंत्र शंतर भी पढ़ने पड़े। जब बुत परस्तों ने मुझ पर भरपूर एतमाद करना शुरू कर दिया तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। एक रात मैंने तब खाने का दरवाज़ा बंद करके जो इधर उधर देखा तो एक पर्दा नज़र आया। उससे रस्सी ब्राह्मण के ठिकाने की तरफ जा रही थी। मुझे मालूम हो गया ये जालिम रस्सी खींचकर बुत के हाथ उठाता है और उसे कमाल करार देता है। चुनांचे जिस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा मोम हो जाता था, मेरे लिए भी ये मामला हल हो गया। ब्राह्मण ने कहीं से मुझे देख लिया और बड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि ऐब खुल जाना बदनामी है। वो अपनी खुफत मिटाने के लिए फ़ौरन वहाँ से भाग पड़ा। मैं भी उसके पीछे भागा। आगे कुएं में आया। मैंने उसको कुएं में धक्का दे दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब अगर वो ज़िंदा रहेगा तो मेरी खैर नहीं। फसादी के करतूत जान लेने के बाद उसको मार देना ही बेहतर है, वरना तेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। अगरचे वो तेरा जितना भी खैर ख्वाह है, मौका पाकर ज़रूर तेरा सर काटेगा। या तो धोखेबाज का पीछा ही ना कर कि कहीं पलट कर तुझे हलाक ना कर दे, और अगर कर लिया है तो उसको ज़िंदा रहने की मोहलत ना दे। चुनांचे मैंने पत्थर मार मार कर उस ब्राह्मण को मार ही दिया। वहाँ से भागना ही मुनासिब समझा। सांप का बच्चा मारने के बाद वहाँ रहना सांप की इंतकाम ठहरने वाला अपने जान का नजराना होता है, क्योंकि सांप इंतकाम लिए बगैर नहीं रहता। भेड़ों के छत्ते को छेड़कर वहाँ ठहरने वाला अपनी जान का दुश्मन नहीं तो क्या है। अपने से ज़्यादा बहादुर और चालाक के साथ तीरंदाजी ना कर, बल्कि मौका पाकर वहाँ से भाग जा। सादी फरमाते हैं, मेरी किताब में इससे अच्छी नसीहत कोई नहीं है कि जब दीवार की बुनियाद उखड़ जाए तो वहाँ ना ठहर। उसके बाद में यमन से होता हुआ हिजाज मुक़द्दस चला गया, लेकिन उस वाक़े की तलख़ी आज तक मेरे मुंह में मौजूद है। जो अपने वक्त के आदिल बादशाह का अदल व इंसाफ, लुत्फ़ व करम और एहसान व इकराम पाकर दूर हुई है। मेरे हाथ उसके लिए दुआ को तभी उठते हैं जब उस मूर्ति की तरह ब्राह्मण की रस्सी वाला मामला होता है। यानी मेरे हाथ खुद ब खुद नहीं उठते, बल्कि उनमें से ताकत और कुव्वत बादशाह सलामत की इनाम का कार फरमा है। हिदायत व गुमराही अल्लाह के हाथ में है। अगर वो किसी को हिदायत ना दे तो अच्छे भले अक्लमंद बुतों के सामने सजदा करना शुरू कर देते हैं, और उनको इस बात की समझ नहीं आती कि ये बेजान बुत माबूद बनने के काबिल नहीं। औलिया इकराम और महबूबान खुदा को बुतों के साथ मिलाना बहुत बख्तबख्ती और वली दुश्मनी है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बुखारी शरीफ में जंग का ऐलान करता है।